أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 سے لے کے 14 تک ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن الثلث ما ترک وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ۔ وراثت کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک اصول بیان کر رہے ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے تم کو تمہاری اولادوں میں للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کے لیے 2 مؤنثوں کے برابر ہے، یعنی مذکر کو ڈبل حصہ ملے گا۔ وجہ سمپل اور سادہ ہے کہ مذکر کے اوپر جو ہے میلز کے اوپر معیشت کی ذمہ داری ہوتی ہے، کمانے کی ذمہ داری ہوتی ہے، جبکہ خاتون کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ کماتی ہے تو ٹھیک ہے لیکن اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے، اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ فرض کس کے اوپر ہے؟ مرد کے اوپر، اس لیے اس کو ڈبل حصہ دیا جائے گا۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر عورتیں 2 ہوں، فوق اثنتین 2 سے اوپر ہوں، فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مَا تَرَكَ، تو ان کے لیے 2 تہائی ہے، 2 تہائی حصہ ہے ان کے لیے۔ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر ایک ہے فَلَهَا النِّصْفُ، اس کے لیے نصف ہے۔ صرف 2 سے مرد نہیں ہے، اس میں صرف 2 سے زیادہ ہے، یا صرف ایک لڑکی ہی ایک ہے، بیٹی صرف ایک ہے، بیٹا ہے کوئی نہیں، تو آدھا اس کو مل جائے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ، اس کے والدین کو، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ہر ایک کو چھٹا۔ ایک بندہ فوت ہو گیا، اس کی صرف ایک بیٹی ہے، اس کو آدھا ملے گا، اور اگر 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں تو ان کو 2 تہائی۔ اگر بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں تو بیٹوں کو ڈبل ڈبل اور بیٹیوں کو سنگل سنگل، اور اس کے والدین جو ہیں ان کو چھٹا حصہ ملے گا۔ کب؟ مما ترک ان کان لہ ولد، اگر اولاد ہے۔ فإن لم يكن له ولد، تو اگر اولاد نہیں ہے کسی بندے کی، ووارثہ ابواہ، تو اس کے والدین کو فلأمہ الثلث، اس کی ماں کو تیسرا حصہ ملے گا۔ فإن كان له إخوة، اگر اس کے بہن اخوۃ بھائی ہیں، یعنی بہن بھائی ہیں، فلأمہ السدس، اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ اگر نہیں ہے تو تیسرا، اور اگر ہے تو چھٹا۔ من بعد وصیت یوصی بہا، وصیت کے بعد جو وصیت کرتا ہے، یا قرض کے بعد۔ قرض پہلے ادا ہوگا، وصیت پہلے ادا ہوگی، تو پھر جو ہے وہ وراثت تقسیم ہوگی۔ آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے کہ نفع کے لحاظ سے کون زیادہ قریبی ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ، یعنی اپنی طرف سے تم چینجنگ نہیں کر سکتے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مِمَّا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے آدھا ہے، نصف ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑیں اگر ان کی اولاد نہیں ہے۔ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی اولاد ہے، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تمہارے لیے چوتھا حصہ۔ یہ مردوں کی بات کی جا رہی ہے، تو یہاں سے دیکھیں اسلام نے عورت کو مالک بنایا، باقاعدہ ظاہری بات ہے مالک بنایا تو اس کی وراثت تقسیم ہوگی نا۔ مما ترکنا، جو چھوڑتی ہیں، من بعد وصیت، وصیت کرنے کے بعد، یوصین بہا، جو وصیت کرتی ہیں، او دین، یا قرض کے بعد، قرض اور وصیت کے بعد۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، ان کے لیے چوتھا حصہ ہے، مما ترکتم، جو تم چھوڑتے ہو۔ ان لم یکن لکم ولد، اگر تمہاری اولاد نہیں ہے۔ فإن کان لکم ولد، اگر تمہاری اولاد ہے، فلہن الثمن، ان کے لیے 8واں حصہ ہے جو تم چھوڑتے ہو۔ من بعد وصیت، وصیت کے بعد، توصون بہا او دین، جو تم وصیت کرتے ہو یا قرض کے بعد۔ وإن کان رجل یورث کلالۃ، اور اگر ایک آدمی ہے جس کا وارث بنا گیا ہے، وہ کلالہ ہے یا عورت ہے۔ کلالہ کیا ہوتا ہے؟ جس کے نہ اولاد ہوتی ہے نہ والدین ہوتے ہیں، اس کو کلالہ بولتے ہیں۔ وَلَهُ أَخٌ، اس کے لیے بھائی ہے، اخت یا بہن ہے۔ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے کلالہ کی جو وراثت ہے۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر وہ زیادہ ہے، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، وہ تیسرے حصے میں وہ شریک ہوں گے سارے، تیسرا حصہ نکال کے ان سب کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ من بعد وصیت یوصی بہا، وصیت کے بعد جو وصیت کی جاتی ہے یا قرض کے بعد۔ غیر مضار، وصیت من اللہ، لیکن وصیت جو ہے وہ نقصان پہنچانے والی نہ ہو۔ کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے نا، آپ لوگ خود کام کرتے ہیں بہت زیادہ، مثلا ایک بیٹے کو بہت زیادہ دے دیا اور ایک کو کچھ بھی نہ دیا، یہ ظلم ہے۔ ایسی وصیت جو ہے اس کو پر عمل نہیں کرنا چاہیے کہ ایک ہی بیٹے کو سب دے دیا۔
واللہ علیم حلیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور بردبار ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ داخل کرے گا اس کو ایسے باغات میں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. دنیا کا مال کامیابی نہیں ہے، اس میں کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی کا حق نہ کھاؤ، کسی کے ساتھ چلاکی نہیں کرو. اللہ کے پاس بڑا کچھ موجود ہے، وہ جنت میں اللہ تعالیٰ تمہیں سب کچھ عطا کرے گا. سو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی اطاعت میں رہو، اللہ کی نافرمانی مت کرو. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، خصوصی طور پہ وصیت کے معاملے میں، وراثت کے معاملے میں، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور حدود کو پھلانگے گا. حد بندی جو ہوتی ہے، جس طرح پلاٹ میں حد بندی کی ہوتی ہے نا، چار دیواری کی ہوتی ہے، تو دین کی بھی چار دیواری ہے، یہ شریعت کی بھی چار دیواری ہے. اللہ نے جو حصے بنا دیے ہیں، تو بیٹی کو اتنا ملے گا، بیٹے کو اتنا ملے گا، بہن کو، بھائی کو، ماں باپ کو، دادی دادا کو، اللہ تعالیٰ نے ساری تقسیم کر دی ہے. تو اس کے علاوہ جو حدود کو کراس کرے گا، وَمَن يَتَعَدَّ مَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو رسول کی اور اللہ کی نافرمانی کرے گا اور حدود کو کراس کرے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا، خالداً فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُهِینٌ، ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کے ذلت سے بچا لے، دنیا اور آخرت کی عزت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچائے، ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے اور جہنم کے عذاب سے بچا لے. آمین ثم آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.